لیکن سب سے پہلے آئینی بحران پر بات کرتے ہیں. ہمارے آج کے پہلے مہمان محترم سلمان اکرم راجہ صاحب, معروف قانون داں اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل. سلمان صاحب, یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ حکومت ہر صورت میں آئینی پیکج پر جو ہے وہ منظور کروانے پہ تلی ہوئی ہے. اچھا, اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا کہ اگر یہ پیکج منظور ہو جاتا ہے تو کیا آپ لوگ تحریک چلانے کا سوچیں گے؟ آپ کی مزاحمت کا طریقہ کار کیا ہوگا جناب؟ جی بالکل, ہم پیکج سے پہلے بھی, اور ہمیں امید ہے کہ یہ پیکج پاس نہیں ہوگا, ہمیں امید ہے کہ پارلیمان میں لوگ ہوں گے جو صاحب کردار ہیں, جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیکج کے ذریعے پاکستان کو کس تباہی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے اور ان کی جماعت نے اب تک ہمارا بہت ساتھ دیا ہے, پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے. تو ہم یہ ہر سطح پہ کوشش جاری رکھیں گے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ ملک میں ایک عوامی تحریک ہونی چاہیے. یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کا میرا ہر اس شخص کا معاملہ ہے جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے. پاکستان کو تابع کیا جا رہا ہے ایک کٹ پتلی عدالت کے ذریعے, جس کے ذریعے ہر ہماری قدر پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا, جماعتوں کو کالعدم کیا جائے گا, سیاسی لیڈران کو ملٹری کورٹس کے سامنے پھینکا جائے گا. جو یہ ایک خوفناک منظر ہمارے سامنے ہے اور جس سے ہم گزر بھی رہے ہیں اس وقت, یہ جو اس آپ کو نے روکنے امید کے کی لیے بات میں کی, سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو, آپ نے امید کی بات کی, ٹھیک ہے, جمعیت علماء اسلام کا شکر گزار ہونا سمجھ میں آتا ہے, لیکن دو چیزیں ہمیں بالکل واضح ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو تاریخ رہی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ این بلاک ووٹ پڑ رہے ہوتے ہیں, بلکہ اب تو خدشہ اس بات کا لوگ زیادہ امکان ظاہر کریں کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ دباؤ میں آ جائیں, جو ہو سکتا ہے کہ وفاداریاں تبدیل کر لیں. دیکھیں ایسا ممکن ہے, لیکن بالکل میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کی ایک تعداد ہے پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں جو یہ سمجھتے ہیں, خاص طور سے پیپلز پارٹی اپنی تمام روایات جو ہیں, جو کوئی ان کا نصب العین تھا یا ان کا بیانیہ تھا, اس کو ڈبو رہی ہے اس وقت. اس وقت پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو کی تمام وراثت کو میں سمجھتا ہوں خاک میں ملا رہی ہے. جو کیا جا رہا ہے, جس طرح وہ سہولت کار بن رہے ہیں جبر کے, جس طرح وہ سہولت کار بن رہے ہیں فریب کے, اس کے بعد مجھے نہیں نظر آتا کہ پیپلز پارٹی بطور جماعت کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھ پائے گی. تو بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے اندر فکر مند ہیں, اور اسی طرح پی ایم ایل این میں بھی کچھ لوگ ہیں, بعض لوگ ہیں جن کے, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے باپی جی کا خطا کلامی جو سمجھتے ہیں پارٹی کی لائن سے باہر جا کے ووٹ دیں گے؟ کیونکہ بلاول بھٹو خود جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں اب اس چیز کو کہ جی انہیں آئینی پیکج کو منظور کروانا ہے, وہ بارز میں جا کے خطاب کر رہے ہیں, پھر ان کے جو لیگ ہیں وہ اس کے لیے بڑی بڑی تعدیلیں دے رہے ہیں. کل نائک صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے پورا بیانیہ بتایا کہ جی کیوں آئینی عدالت جو ہے ضروری ہے, اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے. جناب دیکھیں یہ سب کچھ تو ہے, لیکن یہ سب ایک فریب ہے. لوگ جانتے ہیں کہ مقصد اس آئینی عدالت کا اس وقت کیا ہے. یہ 4 مہینے بعد بھی بن سکتی ہے. اس وقت اس کا مقصد صرف اور صرف اس جبر کے نظام کو دوام دینا ہے, اس کو آگے چلانا ہے. لوگ ہیں, دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی جماعت میں لوگوں کا کردار جو ہے وہ زندہ نہیں ہے, یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کردار اپنے ضمیر کے مطابق چلنا چاہتا ہو. تو میں تو کال کرتا ہوں, میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اس دن ووٹ دیجئے گا یا ووٹ نہ دیجئے گا, گھر بیٹھیے گا, مت آ کر اس کالی ترمیم پہ اپنا ووٹ صرف کیجئے گا. تو یہ بالکل ممکن ہے. آپ کے خیال میں ہمیں حالات نہیں ہارنی, میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے. چھوٹی جماعتیں ہیں راجہ صاحب, جیسے کہ نیشنل پارٹی ہے, بے شک ایک نشست ہوگی اس کی, مینگل صاحب کی پارٹی ہے, ان کی بھی بڑی اہمیت بن جاتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی ہے, کیا آپ لوگ ان سے رابطے میں؟ کیونکہ ان جی ظاہر ہے بن جاتی ہے. دیکھیں یہ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کئی جماعتیں کہہ رہی ہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے. اے این پی نے کہا, کراچی میں ان کے لیڈر آئے ہوئے تھے ایمل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے. نیشنل پارٹی کے میرے رہنماؤں سے بات ہوئی, وہ بھی مطلب ہے کہ مجھے تو رضامندی نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیں یہ سب باتیں درست ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے. اے این پی دوسری جگہ کھڑی ہے جہاں پیپلز پارٹی کھڑی ہے کہ تیسری پیڑھی جماعت کی وراثت کو ڈبونے پر تلی ہوئی ہے, تو وہ تلے رہیں. وہاں تو شاید اب چوتھی پیڑھی ہے. تو یہ ہوتا ہے, جماعتوں کا زوال کسی کے ذریعے تو آنا ہوتا ہے نا, وہ ایمل صاحب کے ذریعے آئے یا بلاول صاحب کے ذریعے آئے گا.
لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے کچھ کہہ دینے کی وجہ سے ان کی پارٹی جو ہے بالکل اپنی اقدار ہر شخص کھو بیٹھے گا، تو ہم امید رکھتے ہیں. لیکن یہ جبر کا ایک نظام ہے، اس جبر کے نظام میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا لوگوں کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھایا جا رہا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے، لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی قوم کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی قوم اس کو ٹی وی پر ایک تماشا نہیں دیکھ سکتی. یہ صرف ٹاک شو نہیں ہے کہ 8 بجے آپ نے کھانا کھایا اور ساتھ ٹاک شو دیکھ لیا. آپ کو کچھ کرنا ہے، ہمیں سب کو کچھ کرنا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کسی کمپنی میں سیلز مینیجر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ سب کو باہر نکل کر میں سمجھتا ہوں احتجاج کرنی ہے، اور اس کی کال ہم دے رہے ہیں. اور یہ کال کے بغیر بھی میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم سے ایک التجا ہے، اور یہ فرض ہے ہم سب پہ. جو ذرا وضاحت کریں گے، جو کال آپ احتجاج کی کہہ رہے ہیں، یہ کیا آپ منظور کروانے سے پہلے بھی دیں گے اور منظور کروانے کے بعد بھی؟ کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل. یہ ایک عوامی تحریک کی متقاضی ہے یہ ساری صورتحال، اور یہ تحریک پہلے بھی چلے گی اور بعد میں بھی چلے گی اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ منظور ہو ہوتا ہے. جاتا ہے. اچھا، کئی قانون داں یہ کہہ رہے ہیں، میری کچھ سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ اتنا برا خیال نہیں ہے آئینی عدالت کا قیام. ان کے بقول کے جو سیاسی نوعیت کے 100 150 200 مقدمات ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا بہت زیادہ وقت لیتے ہیں. سن لیں میری بات. جی نہیں، یہ لغو گفتگو ہے میری. آپ بات ذرا سن لیجئے غور سے. فرمائیے. دیکھیں، آئینی عدالت اگر آپ عام حالات میں بنا رہے ہوتے میں تب بھی اس کی مخالفت کرتا، اس کی وجوہات ہیں. لیکن یہاں ایسا تو نہیں ہو رہا نا. یہاں تو یہ ہو رہا ہے 25 اکتوبر کی ایک تاریخ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، اس سے پہلے شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک نئی عدالت بنائی جائے جس میں وزیر اعظم اپنی مرضی کا چیف جسٹس مقرر کریں گے، وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے جج مقرر کرے گا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کچھ ہم خیال جج ہیں جو طاقت کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ وہ جج ہیں جو جمہوریت اور عوام کا ساتھ دے رہے ہیں. تفریق بالکل واضح ہے اس وقت ہمارے عدالتی نظام میں. تو اس وقت کوشش یہ ہے کہ وہ جج جو اس وقت چل رہے ہیں طاقت کی جو خواہش ہے اس کے ساتھ، ان پر مشتمل ایک عدالت بنائی جائے. مسودے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کسی پارٹی کو بین کرنا ہے تو اس کا ریفرنس اس عدالت کے پاس جائے گا جو شہباز شریف صاحب کی بنائی ہوئی عدالت ہوگی، اور وہ اس پارٹی کو بین کرنے یا بین نہ کرنے کا حکم جاری کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں، صرف ایک آئینی عدالت تو نہیں بنا رہے. آرٹیکل 8 جو ہے آئین کا، جو کہتا ہے کہ بنیادی حقوق سے متصادم قوانین غیر مؤثر ہوں گے، اس میں پیدا کر رہے ہیں گنجائش ملٹری کورٹس کی. آرٹیکل 199 میں پیدا کر رہے ہیں گنجائش، ہاتھ باندھ رہے ہیں عدلیہ کے جج صاحبان کے حوالے سے. ہائی کورٹوں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جج سے مقدمہ چھین کر کسی اور جج کو دیا جا سکتا ہے، اس جج کو اکھاڑ کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ پہ بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ مکمل حملہ ہے پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام پر. مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنی مرضی کی ایک عدالت قائم کی جائے جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا. دیکھیں، اگر یہ خیال اچھا بھی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ نیت اور جس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے وہ سیاہ ترین ہے. یہ طریقہ نہیں ہے اس عدالت کو بنانے کا. تو یہ کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کریں، عمران خان کو ملٹری کورٹس کے سامنے پھینکیں، سزا دلوائیں اور پورے نظام کو خاموش کر دیں. جو پابندیاں ہم پہ پہلے سے ہیں بولنے کے حوالے سے، آپ پہ ایز اینکر ہیں، مجھ پہ شاید بطور وکیل یا سیاسی کارکن ہوں، ان سب کو گہرا کر کے اس ملک میں ایک جبر اور خاموشی کا نظام قائم کیا جائے. یہ اس جانب قدم پہلا نہیں ہے، ہم تو اس جانب بڑھ چکے ہیں، ہم وہاں موجود ہیں. یہ بالکل آخری کیل ٹھوک رہے ہیں ہمارے کفن میں. اب بھی اگر ہم نہیں جاگتے بطور قوم، اب بھی اگر ہم یہ لغو جو تعویلیں دی جاتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ ایک آئینی عدالت ہو، اس سے بوجھ کم ہو جائے گا، وہ 6 مہینے بعد یہ بات کریں گے، 4 مہینے بعد یہ بات کریں گے. ابھی وقت نہیں ہے. تقرر کیسے ہو؟ وزیر اعظم کے ہاتھ میں تقرر نہیں ہوگا. آج عرفان صدیقی صاحب نون لیگ کے رہنما، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی آئینی ترامیم جو پارلیمنٹ منظور کرے گی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ مجھے جو یادی کی مثالیں تو کچھ اور کہتی ہیں. جی دیکھیں، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ تو اتنی خوفناک ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ کو منہدم کر رہی ہے. جو ہی یہ پاس ہوتی ہے، اگر یہ پاس ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ ایک دیوانی فوجداری عدالت بن جاتی ہے. جو نیا کورٹ ہوگا جس کو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ رہے ہیں، تمام طاقت تو اس عدالت کے پاس چلی جائے گی. اگر کسی نے اس ترمیم کو چیلنج بھی کیا تو اس عدالت کے پاس جائے گی جو کہ خود اس ترمیم کی پیداوار ہوگی. جو آج سپریم کورٹ موجود ہے وہ تو موجود ہی نہیں رہے گا.
اس لیے اس کو کہاں چیلنج کیا جائے گا اور کون سی عدالت کہے گی کہ ہاں ہمارا وجود جس سیاہ ترمیم کی وجہ سے ہے اس ترمیم کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ ترمیم سے پہلے کرنا ہے، وہ سڑکوں اور میدانوں میں کرنا ہے، اور ترمیم اگر ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس کے بعد کرنا ہے۔ اس لیے یہ عدالتی معاملہ یہ نہیں رہے گا۔ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ خالصتاً میں سمجھتا ہوں عوام کی بقا کا معاملہ ہوگا، سڑکوں اور میدانوں کا جتنے معاملہ۔ مؤثر انداز سے آپ بتا رہے ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں وکلا برادری بڑی متحد تھی، اس مرتبہ بہت زیادہ منقسم نظر آ رہی ہے۔ تو اگر اتنا ہی بڑا، مجھے بعض وکلاء نے یہ بھی کہا کہ جی وکیلوں کا جو اپنا پیشہ ہے وہ بھی متاثر ہوگا، ان کا بھی مطلب ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا ان کی سروسز کے اوپر، تو کیا وجہ ہے کہ وکیل جو ہے متحد نہیں ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو اتحاد نظر نہیں آ رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا؟ دیکھیے بدقسمتی ہے، وکیلوں کا ایک بڑا گروپ جس کو ہم بدقسمتی سے آسمہ جہانگیر مرحومہ کے نام سے منسوب کرتی ہیں، کوئی ان کا تعلق اس گروپ کی جو آج سیاست ہے یا جو نظریات ہیں، آسمہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ اس سے دوری کا اعلان کرتی برملا اور مذمت کرتی، لیکن بہرحال ایک گروپ آج موجود ہے، اس کے پاس طاقت ہے، جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس گروپ کے پشت پناہ ہیں، اور وہ مختلف بار ایسوسیشنز میں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ ہزاروں وکلاء کو نوکریاں دی گئی ہیں، بار ایسوسیشنز کو فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس صورت میں میں سمجھتا ہوں وکلاء سے زیادہ یہ پاکستانی عوام کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلیں۔ ہم ضرور نکلیں گے، جو ہم ہیں وکلاء، بہت بڑی تعداد ہے، میں سمجھتا ہوں اکثریت ہے وکلاء کی جو اس کے خلاف ہے، اس تمام حملے کے، اور جو ضرور باہر نکلے گی۔ لیکن اس کو آپ وکلاء تحریک پر مت چھوڑیے، یہ ایک عوام کی تحریک ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ کے اسٹوڈیو میں کام کرنے والے لوگ باہر نہیں نکلیں گے، پاکستان گہرائیوں میں، تاریکی کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے قانون سے ہٹ کے کچھ سیاسی سوال کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن ہم نظر یہ آتا ہے کہ چاہے قانونی جنگ ہو چاہے سیاسی جنگ ہو، اس میں حکومت جو چاہ رہی ہے گزشتہ 2-2.5 برس سے، 2.25 سال سے وہ کر پا رہی ہے۔ کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس چیز کو لیوریج کے طور پہ صحیح استعمال نہیں کر پا رہے، حکمت عملی میں کھوٹ ہے، یا وہ لوگ بہت زیادہ مطلب ہے کہ زیادہ ہوشیار؟ نہیں دیکھیں، اس وقت بے شرمی کا نظام ہے۔ اگر ذرا سے بھی شرم ہوتی اس نظام میں تو جو عوام کی آواز ہے وہ اس طرح سلب نہ ہوتی۔ یہ تو ایک دھونس کا نظام ہے نا، لوگوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، 2-2.5-3 بجے جا کے بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہ ایسا تاریخ میں نہیں ہوا، انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے پاکستان میں۔ جب ایسی بے شرمی درپیش ہو ایک قوم کو، تو وہ قوم اپنی ریزسٹنس ضرور دکھائے گی، وہ ضرور آپ دیکھیں گے کہ ہم بالآخر کامیاب ہوں گے۔ یہ جبر اور فریب کا جو ایک نظام ہے، نظام بھی نہیں بلکہ یہ سیاسی حوالے سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے، یہ ہٹ جائے گا۔ دیکھیں کوئی غلطیاں نہیں ہوئی، یہ لغو گفتگو ہے، وہ کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوئی۔ میں بالکل بغور اس تمام معاملے کو دیکھتا بھی ہوں، اس کا حصہ بھی رہا ہوں۔ ایسا کوئی قدم نہیں تھا جو ہم اٹھا سکتے، ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی عوام سے منسلک ہیں، پاکستان کی عوام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مستقبل کے لیے نکلو باہر، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو باہر۔ لیکن جو جبر ہم نے دیکھا ہے، اس جبر کو سہنے کے بعد میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی قوم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اخلاقی جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ یہ تو ایک دھونس کی جنگ ہے نا، جبر کی جنگ ہے، یہ سیاست یا قانون کی جنگ نہیں ہے۔ ہم قانونی جنگیں بھی ہر سطح پہ جیتے ہیں۔ ہمیشہ ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی مطلب ہے کہ فوجی حکومتیں ہوتی تھیں یا کسی حکومت کے خلاف احتجاج ہوتا تھا تو ایک کہتے ہیں نا حزب اختلاف کے اتحاد، اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ آپ لوگوں نے بھی کوشش تو کی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، ایک ہے بھی اتحاد ہے بھی، لیکن اتنا مؤثر نظر نہیں آ رہا ہے جیسے ایم آر ڈی کا ہوا کرتا تھا، اے آر ڈی کا ہوا کرتا تھا۔ آئے گا۔ دیکھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کو ایک دن کا نام نہیں ہوا کرتی، تاریخ کا ایک عمل ہے وہ جاری رہتا ہے، اور تاریخ کا عمل جو ہے اپنے ثمرات سامنے لاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے بے شرمی سے بچوں کو مارا پیٹا ہے، اس لیے آج بظاہر وہ آپ کو فاتح نظر آتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن لوٹا ہے، فارم 45 بدلے ہیں، ان کی مرضی کا چیف جسٹس موجود ہے، وہ مرضی کے بینچ بنا کے ان کی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ 8 ججوں کے فیصلے کو مانا نہیں جا رہا، 90 دن آئین میں لکھا تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا، الیکشن نہیں کرایا گیا۔ تو یہ فتوحات تو نہیں ہیں، یہ بے شرمی کی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ یہ مکمل طور پہ ریخت ہے ہمارے نظام کی، ہماری اقدار کی۔ اس میں کوئی فتح کسی کو حاصل نہیں ہو رہی۔ فتح آپ دیکھیں گے آئین، قانون، شرافت کی ہوگی، ہماری ہوگی۔
یہ بتائیے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے اراکین جو ہیں کچھ منحرف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سن رہے تھے جب جس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی منظور کرائی جائے گی یہ آئینی پیکج، تو 5 لوگوں کا دیکھیں نام آ رہا خطرہ تو تھا۔ ہمیشہ اب رہتا ہے کیا نا، تعداد بڑھ دیکھیں گئی ہے اور کس خطرہ طرح کی ہمیشہ ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں بقول آپ کے؟ نہیں جی یہ سب کچھ استعمال ہو رہا ہے، ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے، خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے، اسی طرح امید بھی ہمیشہ رہتی ہے۔ جو میں نے پیپلز پارٹی کے اراکین یا نون کے اراکین کے حوالے سے بات کی، وہ بھی ایک حقیقت پسندانہ بات ہے، ہماری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس آپ لیے کے ایسا رابطے نہیں میں ہے کہ کوئی کسی نے تمام یقین دہانی کرائی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عمل ہے، اس میں کردار اور ضمیر کا بھی ایک حصہ ہے۔ لوگ ہر سطح پہ فکر مند ہیں، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کے خلاف ایک جذبہ ہے، وہ ہماری قوم میں موجود ہے، ہمارے سیاسی طبقوں میں موجود، اور اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، میرا آخری سوال اس سیگمنٹ کا کہ حکومت اگر، جو کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہی ہے، کیا اب آپ کیا کریں گے؟ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں حکمت عملی نہیں ہوتی نا جب آگے ایک جھوٹ اور فریب اور دھونس اور جبر ہو، تو کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ یہ لوگ بار بار کرتے ہیں سوال کہ اگر آگے سے آپ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو ہم کیا حکمت عملی اس کے سوا کہ ہم پاکستان کی عوام کو کہیں کہ باہر نکلو اور غیرت کرو؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ روز لوگ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں مقدمہ دائر کر دو، بیوقوفانہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس عدالت کے پاس ہم مقدمے دائر کریں جو اس سارے کا حصہ ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ اس تمام معاملے کی تائید کر رہی ہے۔ تو ہم کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، ہماری ہر چیز پر نظر ہے۔ حکمت عملی جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن حکمت عملی کسی قدر پہ شرافت کے معیار پر قائم ہوگی، نہ ہم نے کوئی ڈنڈے سوٹے اٹھا کر تو حملے نہیں کرنے۔ ہم پاکستان کی جو عوام ہے اس کی ضمیر کو بلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یقیناً جب قانونی اور آئینی راستے بند ہو جاتے ہیں، چیزیں جو ہیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے۔ اور اسی میں تناظر میں بات کروں گا کہ ہم جب دوبارہ آئیں گے پروگرام میں، یہاں پہ ہم وقفہ لے رہے ہیں، پروگرام میں جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان کے مسئلے پہ۔ وہاں پر ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے خواتین خودکش بمبار کا۔ کیوں یہ رجحان پیدا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ تخریب کاروں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہیں؟ ان کے بیانی میں ایسی کیا طاقت ہے؟ ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔